السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج ہم پلیٹو کے کنسیپٹ آف کمیونزم کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پلیٹو نے کنسیپٹ آف کمیونزم کو کیوں پیش کیا اور کن فیکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کیا. دیکھیے کہ پلیٹو ہمیشہ آئیڈیل اسٹیٹ کی بات کرتا ہے جس میں وہ سوشل آرڈر کو ڈیل کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو گارڈین کلاس ہے اس کو نہ تو پراپرٹی رکھنے کا حق ہے اور نہ ہی فیملی رکھنے کا حق ہے. یہ ایکچولی اس کی تھیوری آف کمیونزم ہے. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پلیٹوز کی کمیونزم جو ہے اور کارل مارکس کا جو کمیونزم ہے وہ بالکل سیم ہے. ایسی بات نہیں ہے، وہ بالکل مختلف ہے. جو مارکس کا کمیونزم ہے وہ اکنامک کے ریلیٹڈ ہے، اور جو پلیٹو کا کمیونزم ہے یہ مورل یا پھر آپ پولیٹیکل نیچر کا کہہ سکتے ہیں. پلیٹو نے ایجوکیشنل سسٹم کی بنیاد پر سوسائٹی میں 3 کلاسز کریٹ کی، جن میں تھی ایک آرٹیزن، دوسری ملٹری اور تھرڈ تھی رولر. میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جس میں یہ بتایا کہ آرٹیزن جو تھے ان میں ایپیٹائٹ ہے اور وہ لسٹ رکھتے ہیں، ان میں خواہش ہوتی ہے اور ڈیزائر ہوتی ہے. جبکہ دوسری کلاس جو ہے ملٹری کلاس، یہ سولجرز کی کلاس ہوتی ہے اور یہ ان میں کریج ہوتی ہے. اور جو تھرڈ کلاس ہے وہ رولر ہیں اور ان میں وزڈم ہوتی ہے. کیونکہ پلیٹو نے یہ خود کلاسز بنائیں، یہ ان کی خود ڈویژن کی، تو ان کو وہ مینٹین رکھنے کے لیے اس نے کمیونزم کا جو کنسیپٹ ہے وہ پیش کیا. تو دیکھتے ہیں کہ جو کمیونزم کا کنسیپٹ ہے وہ کیا تھا. جس طرح میں نے سٹارٹ میں یہ بتایا کہ پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ جو سوسائٹی میں گارڈین کلاس ہے نہ وہ پراپرٹی رکھ سکتی ہے نہ ہی فیملی رکھ سکتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پراپرٹی کیوں نہیں رکھ سکتے. پلیٹو نے کن فیکٹرز کی بنیاد بناتے ہوئے یہ کہا کہ یہ لوگ پراپرٹی بھی نہیں رکھ سکتے اور فیملی بھی نہیں رکھ سکتے. تو آئیے ہم اب ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کور کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پراپرٹی کی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ پراپرٹی کیوں نہیں رکھ سکتے. تو پلیٹو نے کہا کہ یہ انڈیویجولزم کو ختم کرنا چاہیے اور کلیکٹیوزم جو ہے ان کو لانا چاہیے. اور دوسری چیز کہ پراپرٹی جو آنرشپ ہے وہ امپیورٹی لائے گی اور ان میں لسٹ آ جائے گی. جو گارڈینز ہیں تو ان میں لسٹ آئے گی تو یہ مال و دولت کی ہوس پیدا ہوگی. تو یہ بجائے اپنے جو ان کا مقصد ہے، جو رولر ہیں، جو سولجر کلاس ہے، جو ان کا مقصد ہے اس سے ہٹ جائیں گے. اور تیسرے نمبر پر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنفلکٹ پیدا ہوگا، اور جب کنفلکٹ پیدا ہوگا تو ان کے درمیان یونٹی ختم ہو جائے گی. اور وہ جو پبلک آفس ہے جن کو وہ رن کر رہے ہیں گارڈین، تو وہ بجائے پبلک کے حق کے لیے وہ سیلف انٹرسٹ کے لیے استعمال کریں گے. جب ان کے درمیان پراپرٹی آئے گی ان میں ہوس بھی پیدا ہوگی، ان میں کنفلکٹ آئے گا، وہ پروگرس چاہیں گے. تو اس وجہ سے پھر جو سوسائٹی ہے اس میں ایکویلٹی نہیں آئے گی، اور جو ایک آئیڈیل سٹیٹ ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. اس وجہ سے وہ کہتا تھا کہ پراپرٹی جو گارڈین کلاس ہے ان کو نہیں دینی چاہیے. اور اب فیملی کو دیکھتے ہیں کہ پلیٹو نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ فیملی بھی نہیں. پلیٹو کہتا ہے کہ جو میں نے کلاسز کریٹ کی ہیں تو ان میں ایموشن نہیں ہونی چاہیے، اور جب فیملی ہوگی تو آٹومیٹیکلی ایموشن کریٹ ہوں گی. اور یہ ایموشن جو فیملی ہوتی ہے یہ ہمیشہ ایموشن کریٹ کرتی ہے. تو یہ ایموشن جو ہیں یہ انسان کو کمزور بنا دیتی ہیں. تو اس نے کہا جب ان کے پاس فیملی ہوگی تو ان کے درمیان جو گارڈین کلاس ہے، ان کے رولر اور سولجر، ان کے درمیان ایموشن کریٹ ہوں گی تو ان کے درمیان ان میں کمزوری آ جائے گی، ہوس آ جائے گی. تو یہ ان دونوں کلاسز رولر اور گارڈین کو ویک بنا دے گا. اور ایک اور چیز، فیملی اور پراپرٹی دونوں آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں. آپ لوگ ہی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر فیملی ہوگی تو ان کے لیے پراپرٹی کی ضرورت ہوگی. اگر فیملی نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی پراپرٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی. تو پراپرٹی نہیں ہوگی تو کنفلکٹ نہیں ہوگا. جب کنفلکٹ نہیں ہوگا تو سوسائٹی میں بھی پیس جو ہے وہ بھی مینٹین رکھا جا سکتا ہے. تو پلیٹو کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز کو ختم کرنا ہے تو دوسری چیز کو بھی الٹیمیٹلی ختم کرنا ہے، تب ہی اسٹیٹ کا انٹرسٹ ہوگا. اور جس طرح ہم نے پراپرٹی کی بات کی کہ وہ جو پلیٹو ہے اس نے یہ تو کہہ دیا کہ گارڈین کلاس کے پاس
پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پراپرٹی پھر کس کے پاس ہونی چاہیے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ پراپرٹی جو ہے یہ اسٹیٹ کے پاس ہوگی، مین کہ اسٹیٹ آپ کو مین آف لیونگ مہیا کرے گی، اور یہ آپ کو جو زندگی کی ضروریات ہیں یہ گارڈین کو اسٹیٹ خود مہیا کرے گی جتنی ان کو ضرورت ہوگی، بس وہ اپنا جو ان کا رول ہے اسٹیٹ کے اندر وہ پلے کریں گے۔ تو اس طرح پھر جو آگے ہمارے پاس فیملی کی بات کرتا ہے کہ کس طرح سے کامن آنرشپ آف فیملی ہوگی، وہ ان کو فیملی رکھنے کی بات نہیں کرتا لیکن کامن آنرشپ آف فیملی کی بات کرتا ہے۔ کامن آنرشپ آف فیملی کیا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے یہ وائز لوگوں کو انٹلیکچول میچز پرووائڈ کرے گی، مین کہ اپر کلاس جو ہے اسٹیٹ ان کو کچھ ویمن پرووائڈ کرے گی جو ان کی وائفز نہیں ہوں گی لیکن ان میں آئیڈینٹی نہیں ہوگی، اور یہ ان کی وائف ہے یا اس کی وائف ہے۔ جیسے کہ جس طرح ہمارے پاس ایک آدمی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ میری وائف ہے، لیکن وہاں پر یہ کہتا ہے کہ ان کو اسٹیٹ کچھ ویمن مہیا کرے گی، تو انٹلیکچول میچز کی بنیاد پر وہ ان کے ساتھ ان کا پراپر پرماننٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ریلیشن نہیں ہوگا۔ تو ان کی یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ وائف اس آدمی کی وائف ہے یا یہ وائف یہ اس کی وائف ہے، تو مین کہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ وائف جب چاہیں ان کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور جب وہ وائف چاہیں تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہیں، یعنی کہ جب میچز بن جائیں گے تو وہ پارٹنر ایک دوسرے کو ایکسچینج کرتے رہیں گے، مین کہ کوئی پرماننٹ کسی کی بیوی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب ان کے بچے پیدا ہوں گے تو یہ بچے کسی کے ساتھ لیبل نہیں ہوں گے، تو یہ کس کے بچے ہیں یہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ میرے بچے ہیں، یا بیوی کہے گی یہ میرے بچے ہیں، یا کوئی اور کہے گا کہ میرے بچے ہیں، نہیں، وہ کسی کے ساتھ لیبل نہیں ہوں گے۔ آپ یہ سمپل کہہ سکتے ہیں چلڈرن ول بی آف آل اینڈ وائف ول بی آل۔ یہ تو تھی پلیٹو کی تھیوری آف کمیونزم، کنسیپٹ آف کمیونزم تھا، لیکن یہ جو اس کی کمیونزم کی تھیوری ہے یہ سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہوئی۔ آپ اسے بس کہہ سکتے ہیں انہوں نے لکھا اور بتایا کہ اس طرح سے آئیڈیل سوسائٹی بن سکتی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کس وجہ سے یہ ایک سوسائٹی کے اندر پریکٹس نہیں ہو پائی، وہ کیا وجہ ہے۔ دیکھیں ایک چیز کہ ہیومن نیچر میں جو ہے آنرشپ ہے، کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس اپنی جائیداد ہو، اپنی ملکیت ہو، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کہ میں خود پروگریس کرنا چاہوں، کیونکہ یہ انسان کی نیچر میں شامل ہے، وہ ایک دوسرے سے آگے جانا چاہتا ہے۔ جب ہم ان کو ان کی آنرشپ نہیں دیں گے، ان کو پراپرٹی نہیں دیں گے، تو الٹیمیٹلی وہ ان کے اندر تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ جو آرٹیزن ہیں ان کو پراپرٹی رکھنے کا بھی حق ملا ہے اور فیملی رکھنے کا بھی حق ملا ہے، تو انہوں نے تو پروگریس بھی کرنی ہے، اور فیملی ان کے بچے بھی ہوں گے تو ان کی اپنی پہچان ہوگی۔ تو جو اپر کلاس لوگ ہیں، یہ جو گارڈین ہیں، نہ ہی ان کی پراپرٹی ہوگی نہ ہی ان کے پاس فیملی ہوگی، تو یہ تو ناممکن ہے کہ وہ اس چیز کو تسلیم کریں۔ تو دوسری چیز کہ وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے یہ تھیوری آف کمیونزم جو ہے یہ ایک سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فیملی کو اس نے ڈیمیج کر دیا ہے۔ تو فیملی کو کیسے ڈیمیج